خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں ایک پرپس کے ساتھ، باطل نہیں ہے یہ تخلیق، عبث نہیں ہے یہ تخلیق، حق کے ساتھ، با مقصد، با نتیجہ. اور خاص طور پر تم اس کی کریشن کا کلائمیکس، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تمہاری جو نقشہ کشی کی ہے تو کتنی عمدہ کی ہے. انسان کا جسم، اس کا اریکٹ پوسچر، پھر کس طریقے سے جو اس میں جنسیں بنائی گئی ہیں، کس قدر کامل ہم آہنگی ہوتی ہے. پھر چہرے پہ جو نقش و نگار ہے، ایک ایک چیز پر غور کرو. فَصَوَّرَكُمْ وَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، بہترین صورت بنائی تمہاری. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹ کر بھی آنا ہے. یہ سب کچھ بنا کر ایسے نہیں چھوڑ دیا تمہیں. تم اتنی گھٹیا شے نہیں ہو کہ بس اٹھا کے پھینک دی، نہ کھلونا ہو کہ کھیلے اور بس اس کے بعد جی اٹھتا گیا. یہ ایک سیریس کریشن ہے، پرپس فل ہے، نتیجہ نکلے گا. اب دیکھیے ایک آیت میں جمع کیا ہے وہ تمام جو ایمانیات، ایمان بالعلم، علم خداوندی کا جو ایمان ہمارا ہونا چاہیے. آپ کو کئی آیتوں میں ملے گا قرآن میں بہت سے مقامات پر. یہاں ایک میں 3 ڈائمنشنز دی ہیں. یعلم ما فی السماوات والارض، ایک ڈائمنشن، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے. کیا باقی رہ گیا؟ لیکن سیکنڈ ڈائمنشن، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور وہ بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو. تیسری ڈائمنشن اور آئی، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، سینوں کے اندر جو کچھ ہے وہ پنہاں ہے، وہ بھی اللہ جانتا ہے. میں کافی عرصے تک متردد رہا کہ یہ تو پھر تکرار ہو گئی، جو کچھ ہم چھپاتے ہیں وہی ہمارے سینے میں ہے نا، اور تکرار محض کلام کا عیب ہے. یقیناً یہاں کوئی اور بات ہونی چاہیے. تو جب انکشاف ہوا کہ اس سے مطلب ہے ایون یور سب کانشیس مائنڈ which even you don't know yourself what is lurking in the subconscious mind، تمہارے تحت الشعور کے اندر جو طوفان اٹھتے رہتے ہیں اللہ تو اس سے بھی واقف ہے. He knows you through and through، وہ تمہارے جین سے واقف ہے. هو عالم بكم اذ انتم اجنة في بطون امہاتکم، اپنی ماؤں کے پیٹ میں جنین کی شکل میں تھے، اللہ تب بھی جانتا تھا تمہیں. تو وہ تو تمہارے سب کانشیس مائنڈ، تم نہیں بات جانتے نہیں، تمہیں نہیں معلوم. تم بسا اوقات دھوکہ کھا جاتے ہو، تمہارا تحت الشعور جو ہے وہ تمہیں دھوکہ دیتا ہے، لیکن اللہ اس سے بھی واقف ہے. الم یاتکم نبأ، اب 4 آیتیں ہو گئی ایمان باللہ پر، اگرچہ اسی میں مضمر ہے ایمان بالآخرہ بھی، معاد بھی. 2 آیتیں ایمان باللہ پر. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس خبریں آ نہیں چکی ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے؟ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، پورا مکی قرآن پڑھ چکے ہو نا. اب تو ہم نزول کے اعتبار سے بھی بات کہہ سکتے ہیں، اب اپنے اس دورہ قرآن کے اعتبار سے بات کہہ سکتے ہیں، سارا مکی قرآن پڑھ ہی لیا تقریباً. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا آ نہیں چکی تمہارے پاس خبریں ان کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے؟ اب اس کا تجزیہ کیا ہے. فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے معاملے کی سزا چکھ لی، دنیا میں ہلاک کر دی گئی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ابھی ان کے لیے عذاب علیم منتظر بھی ہے. ابھی تو عالم برزخ میں ہے نا، عذاب علیم جو آخرت کا ہے وہ تو ابھی منتظر ہے. اعد اللہ لہم عذابا علیما، اللہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے. تجزیہ اگلی آیت میں، ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے واضح نشانیاں لے کر، واضح نشانیاں، واضح معجزے بھی اللہ نے جس کو دیے. فقالوا، تو انہوں نے کہا اب بشر یہدوننا، کیا بشر انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ فکفروا، اس پر کفر کیا انہوں نے. وتولوا، اور رخ پھیر لیا، گردن موڑ لی. واستغنى اللہ، اللہ بھی غنی ہے، اللہ تو غنی ہے ہی ہے. واللہ غنی حمید، اللہ غنی ہے، حمید ہے. اللہ نے بھی کہا دفع ہو جاؤ، جدھر جانا جاؤ. اب یہاں آیا بہت باریک نکتہ، شاید آپ کو بھی وہ برا لگے، اچھا نہ لگے. دیکھیے ایک ہی بیماری ہوتی ہے، وہ کبھی کسی شکل میں ظہور کرتی ہے، کبھی کسی شکل میں ظہور کرتی ہے.
وہی کینسر ہے، اس کی کسی جگہ جا کر کوئی سیکنڈری بنے گی تو اس کی کچھ اور شکل ہو جائے گی، کسی اور ٹیشو میں کسی اور جگہ جائے گی تو اور شکل ہو جائے گی۔ بیماری یہی ہے کہ جب رسول آتے تھے تو لوگوں نے کہا یہ تو بشر ہیں، رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ یہی بیماری آئی بعد میں، جس کو رسول مان لیا، یہ بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی فرق ہے اس میں؟ وہاں بشر سامنے تھا، ہاتھ پاؤں والا، اس کا بیٹا ہے، اس کا پوتا ہے، اس کا پڑپوتا، ہم جانتے ہیں اس کو کون ہے، یہ وہی تو ہے نا، بشر سامنے تھا۔ بشریت کی بنا پر رسالت کا انکار، نبی کیسے ہو سکتا؟ اور جس نے نبی مان لیا خدا بناؤ، یا تو اس کو خدا کا بیٹا تو بناؤ کم سے کم، اور نہیں تو کم سے کم بشریت سے تو نکالو اس کو۔ ایک ہی مرض ہے، ایک ہی مرض ہے۔ آخر یہی کوئی تو وجہ ہے نا، قرآن کتنی دفعہ کہلواتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ آخری آیت ہے سورہ کہف کی، اے نبی کہیے، ڈنکے کی چوٹ کہیے کہ میں ایک بشر ہوں تمہاری طرح کا۔ ہاں وہی ہوئی ہے مجھ پر کہ تمہارا الہ تو ایک ہی ہے، اور وہ الہ اللہ ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ البتہ ایک دوسری انتہا بھی ہمارے ہاں ہے، کچھ لوگوں نے اس نقطے کو ایمفیسائز کرنے کے لیے، جیسے ہم بھی کبھی کسی بات پر زور دینے میں کبھی کوئی لفظ ذرا مناسب سے ہٹ کر غیر مناسب لفظ ہم استعمال کر بیٹھتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں سے بھی ہوا، کسی نے کہا بڑے بھائی بنا دیا، کسی نے کوئی اور مثال دے دی۔ ایسی بات بھی نہیں ہے۔ نبی کے بعض خصائص ایسے بھی ہیں کہ جو واقعتاً عام بشر کے نہیں ہیں۔ یہ حدیث بھی تو محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب آپ سے یہ شکایت کی لوگوں نے، حضور آپ صوم وصال رکھتے ہیں، ہمیں نہیں رکھنے دیتے، ہمیں منع کرتے ہیں آپ۔ صوم وصال یہ ہے کہ آج روزہ رکھا اور اس کو آج شام کو افطار نہیں کیا، پھر رات چل رہا ہے وہ روزہ، اگلا دن بھی، تو 2 دن کا صوم وصال ہو گیا، اگلی روز شام کو جا کے کھولا، یہ صوم وصال ہے۔ پھر 3 دن کا، 4 دن کا آپ تو رکھتے ہیں، ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟ ابھی تو عند ربی، میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ تو بعض پہلو ہے، نبی اپنی پشت سے بھی دیکھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو نہیں دیکھتے۔ تو خصائص ہیں۔ پھر نبی کو ساری سیر کرا دی گئی، آسمانوں کی، زمین کی، کہاں لے گئے؟ عند سدرۃ المنتہی، عندہا جنت الماوی، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، ما زاغ البصر وما طغی۔ تو یہ معاملہ بھی نہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ انسان ہے، انسانی عواطف و میلانات بھی تھے۔ چوٹ لگتی تھی تو درد ہوتا تھا، زخم کا وار لگا ہے تو اس پہ سے خون کا فوارہ چھوٹا ہی چھوٹا ہے، بچہ فوت ہو رہا ہے تو آنکھوں میں آنسو آئے ہی آئے ہیں، کبھی بددعا بھی نکل گئی ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، سب پڑھ چکے ہیں ہم یہ پورا قرآن مجید میں۔ لیکن یہ ہے کہ رسالت کا انکار بربنائے بشریت اور بشریت کا انکار بربنائے رسالت، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں، اور یہ ہم بدل ہیں۔ ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات فقالوا بشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنی اللہ واللہ غنی حکیم۔ اب ایک آیت میں آ رہی ہے ایمان بالآخرہ، زعم الذین کفروا، ذرا اس کے زور کا اندازہ کیجئے گا، میں اپنا سا زور لگاتا ہوں، اپنی آواز کے ذریعے سے اس ایمفیسس کو واضح کرتا ہوں۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، زوم ہو گیا ہے انہیں، غلط خیال ہو گیا ہے کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ قل، اب ذرا نوٹ کیجئے، بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، کہہ دو اے نبی کیوں نہیں، اور مجھے میرے رب کی قسم ہے۔ کون کھا رہا ہے قسم؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لتبعثن، تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم۔ یہ اس پر جو خطبہ تھا حضور کا، پہلا خطبہ جو آپ نے دیا ہے بنو ہاشم کو دعوت میں، وہ میرے کتابچے میں موجود ہے، دعوت اللہ اردو میں اور کال ٹو اللہ انگریزی میں، اس کا متن موجود ہے، وہ ہے کہ اس کی شرح ہے۔ واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتجزون بالاحسان واحسانا، واللہ
لَتَمُوتُنَّ كَمَا تَنَامُونَ، خدا کی قسم تم سب مر جاؤ گے جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہو. ثُمَّ لَتُبْعَثُنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ، جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو ایسے اٹھا لیے جاؤ گے قیامت کے دن. ثُمَّ لَتُحْسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ، پھر تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا جو تم نے عمل کیا ہے. ثُمَّ لَتُجْزَوُنَّ بِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا وَبِالسُّوءِ سُوءًا، پھر بدلہ ملے گا بھلائی کا بدلہ برائی کا بدلہ. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا. قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. 7 آیتیں پوری ہو گئیں. 4 ذات و صفات، 2 رسالت، 1 آخرت. اب سنیے فَآمِنُوا بِاللَّهِ، یہ فا بہت اہم ہے یہاں پر. بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے. اب یہاں دیکھیے ریورس ہو جائے گا آرڈر، ریشو پروپورشن. اب یہاں ایک آیت میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر آ گیا، اور اس میں بھی واللہ بما تعملون خبیر کے اندر آخرت کا ذکر ہے. اللہ باخبر ہے، تو اللہ کے پاس یہ ساری خبریں اس نے رکھی ہوئی ہیں. کوئی ریسرچ، وہ تھیسس لکھنا ہے اس کو تمہیں سزا دینے کے لیے. لیکن اب 2 آیتیں آ رہی ہیں شاندار آخرت کے لیے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن کے وہ جمع کرے گا تمہیں، اس جمع ہونے والے دن وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. جو اس روز جیتا وہ جیت گیا، جو اس روز ہارا وہ ہار گیا. یہ دنیا کی ہار اور جیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ایک ڈرامے کے اندر کوئی جیت گیا کوئی ہار گیا، نہ وہ جیت ہے اور نہ یہ ہار ہے. اصل جیتا وہ جو وہاں جیتا، اصل ہارا وہ جو وہاں ہارا. ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جیت کس کی ہوگی؟ جو ایمان لائے اللہ پر، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل کرے اچھے. اس کی تفصیل کچھ آگے آ جائے گی کیا کیا عمل کرنے ہیں. یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا. ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اور ان باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، اور جو لوگ انکار کریں گے اور تکذیب کریں گے ہماری آیات کی وہ ہوں گے جہنمی اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. وبئس المصیر، اور یہ برا ٹھکانہ ہے. 10 آیات میں ایمانیات ثلاثہ کی بہترین جامع ترین تعبیر، تجزیہ، ایک زوردار دعوت ایمان. فآمنوا باللہ ورسولہ. اب جو 8 آیات ہیں 3 میں، اب 5 میں اب ثمرات ایمانی. پہلا ثمرہ کیا ہے؟ ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. اگر اللہ پر ایمان حقیقت میں دل میں پیدا ہو گیا تو تمہیں معلوم ہے کہ پتہ تک جنبش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. تم پر کوئی مصیبت کیا بغیر اللہ کے اذن کے آ گئی ہے؟ کیا بغیر اس کے علم کے آ گئی ہے؟ اور اگر اللہ کی اذن سے آئی ہے تو تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ سمجھو کہ اس میں خیر ہی ہوگا، چاہے یہ مجھے اس وقت بری لگ رہی ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے، خیر ہوگا. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. لہذا بندہ مومن کی زبان پر کیا دل میں بھی کبھی اللہ کے خلاف شکایت کا انداز پیدا نہ ہو. یہد قلبہ، تسلیم و رضا، جو اللہ کی طرف سے آئے. ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح. نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیرت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی. اے اللہ جو تیری طرف سے خیر، بیدک الخیر. یہ تسلیم و رضا ہے، مقام تسلیم. علامہ اقبال نے بہت پرشکو انداز میں کہا ہے چیوک دہا کے مقام رضا کشود مرا، برو کشید ز پیچا کے ہست و بود مرا. آدمی میں تکلیف کیوں آئی، کیا آئی، اس نے کیا، اس نے کر دیا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے یہ کام غلط کیا. لگے رہو اسی پیچ و تاب. بندہ مومن کہتا ہے جو آیا
میرے رب کے حکم سے آیا. کوئی بھی ذریعہ بن گیا ہو وہ ٹھیک ہے، اس کے بدلہ لیں وہ ٹھیک ہے، وہ قانون کا معاملہ ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ کے خلاف شکایت نہیں. بنو کشید نے پیچا کہ ہست بود مرا، یہ ہے، یہ تھا، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا. اس سارے چکر سے مجھے نکال لیا. کس چیز نے نکال لیا؟ کہ عقدہا کے مقام رضا کشود مرا. یہ مقام رضا نے کیسے کیسے میرے عقدے حل کر دی. اب میں تفصیل میں جا نہیں سکتا، اس پر میرے بڑے بڑے کیسز موجود. یہ بتانا میں بھول گیا ہوں آپ کو کہ وہ جو منتخب نصاب جس کا میں تذکرہ کرتا آیا ہوں، یہ ساری صورتیں ان میں داخل ہیں. یہ اس کا چوتھا حصہ جو تھا سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن، سورہ منافقون، اور یہ سورہ تغابن دوسرے حصے کی صورت ہے. یہ ایمان کی حقیقت پر سورہ فاتحہ، سورہ آل عمران کی آخری آیات، سورہ نور کی آیات نور، اور پھر یہ تغابن. تو پہلا ہے نتیجہ تسلیم و رضا. دوسرا نتیجہ یہ تو اندر نکلا نا، دل کے اندر احساسات ہیں. یہ پھول اندر کھلتا ہے، باہر نظر نہیں آتا. باہر نظر آنے والا بڑا پھول کیا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. پھر اگر تم پیٹھ موڑ لو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کی کوئی ذمہ داری نہیں. باقی تمہیں خود جواب دہی کرنی پڑے گی. اس نے پہنچا دیا، اس نے حکم بتا دیا، اللہ کا یہ حکم ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. تم پڑے رہو اپنے الجھنوں میں اور اشکالات میں، انما البیع مثل الربا، لیکن احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے حلال کیا ہے بیع کو، حرام کیا ربا کو. Who are you؟ یہ who are you سے مجھے وہ شعر بھی یاد آ گیا ہے جو مقام تسلیم و رضا پر کہا ہے اکبر الہآبادی نے. رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا یوں ہو جائے. اچھا تم اللہ کو سکھا رہے ہو؟ You want to teach him؟ آرزو، رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا. خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا؟ Who are you؟ تو وہی who are you. اللہ نے فیصلہ کیا ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے. تم اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں؟ نمبر 1. رسول کو مانتے ہو کہ نہیں؟ نمبر 2. قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں؟ نمبر 3. پھر کوئی دلیل نہیں. No arguments. Either obey or go away. تیسرا راستہ کوئی نہیں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.